اس معاشرے کا دوغلاپن آپ کو ایک لفظ میں بتاتا ہوں کہ جس رشتہ داری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے ملانے کا حکم دیا، ان رشتہ داریوں کے خلاف ایٹیٹیوڈ سٹیٹس لگاتے ہیں۔ جن دوستیوں کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث میں اتنی زیادہ وضاحت نہیں، اتنی زیادہ ان کی فضیلت نہیں بیان کی گئی، ان دوستیوں کے بارے میں جان نشاور کرنے والے سٹیٹس ان کے حق میں لگائے جاتے ہیں۔ جس رشتے کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اس رشتے کے خلاف لوگوں نے جوک، اس پر مذاق، اس کے تذلیل والے سٹیٹس لگائے، اور جس حرام رشتے کو اسلام منع کرتا ہے، اسلام اس کے خلاف ہے، اس حرام رشتے پر لمبے لمبے قصیدے، لمبے لمبے نغمے اور شعر و شاعری کی بے شمار کتابیں بھر کے رکھی ہوئی ہیں۔ عجیب دور، عجیب معاشرہ، عجیب مینٹلٹی، عجیب سوچ ہے ہم لوگوں کی۔ رشتہ داروں کے خلاف سٹیٹس لگانے والے نوجوانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر پر لکیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات 100% شور ہے۔ آج لوگ روتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کی کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر اس میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو ملائے، آپس میں تعلقات کو مضبوط کرے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بڑھائے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ آج ہم نے امیر نے امیر رشتہ داروں کو پکڑ لیا، غریب نے غریب رشتہ داروں کو پکڑ لیا۔ آپس میں امیر غریب ایک دوسرے پہ ملنا گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنا سٹیٹس، اپنا لیول، اپنی سوچ کے لوگوں کے ساتھ ملنا مناسب سمجھا۔ اول کے رشتہ داروں سے ملنا ہی لوگ عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ جو قرآن و حدیث سے ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحم، جو رشتہ داری ہیں، رحم رحمان سے نکلا ہے۔ جو شخص اس کو توڑے گا میں اس سے اپنے آپ کو توڑ دوں گا، جو شخص اس کو ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ آپ سوچیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے جدا کر دیں، اپنے سے الگ کر دیں، اپنے سے دور کر دیں، اس شخص کا دنیا میں کچھ بچے گا؟ وہ شخص جتنا مرضی سٹیٹس لے پھرے، وہ شخص جتنا مرضی اپنے آپ کو پڑھنے کا سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ بے تعلقی کر دیں گے۔ وہ شخص دنیا میں کس قابل ہے؟ اور جو شخص اس رشتہ داریوں کو ملا کر رحمان کے ساتھ مل گیا، وہ جتنا مرضی غریب ہے، بے سہارا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ یہاں پہ مقابلے چل رہے ہیں، آپس میں کزن ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹس لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو شریک و لقب سے پکارا جا رہا ہے، حالانکہ ان رشتہ داریوں کو ملانے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریاں ملائے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اگر کسی کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہوں چونکہ وہ میرے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ اگر کوئی شخص تم سے نہیں ملتا، اگر کوئی شخص تم سے ملنا پسند نہیں کرتا، تم پھر بھی اسے ملتے ہو، یہ ہے اصل صلہ رحمی، اسے کہتے ہیں۔ آج ہم صلہ رحمی کا مطلب یہ لے لیا ہے کہ جو شخص مجھے ملتا ہے میں اس سے ملوں گا، جو شخص مجھ سے نہیں ملتا وہ دور جائے مجھ سے، وہ 10 قدم دور جاتا ہے میں اس سے 50 قدم دور جاؤں گا۔ لیکن حالانکہ جو صلہ رحمی کا اصل کنسیپٹ ہے، جو صلہ رحمی کا اصل درجہ ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں فرمایا، وہ صلہ رحمی یہی ہے۔ اگر کوئی آپ سے کاٹنا چاہے، کوئی رشتہ داری ختم کرنا چاہے، اس شخص کو آپ قریب کرو، اس کی غلط فہمیاں دور کرو، اس کو گلے سے لگاؤ، اس کے دل کی میل کچیل کو اپنے اخلاق، اپنے پیار، اپنے محبت سے دور کرو۔ اصل میں رشتہ داریاں یہ اسی چیز کا نام ہے کہ ایک غریب دوسرا امیر، غریب امیر مل کر اپنا معاملات کو درست کریں، باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج ہم اپنا سٹیٹس، رتبہ بلند رکھنے کے لیے 50 لوگوں کے اندر راشن تو تقسیم کرتے ہیں، لیکن اپنا غریب رشتہ دار، اس سے ناراضگی چل رہی ہے، اس سے ہم تعلق قائم نہیں کرنا چاہ رہے، اس سے ہمارا کوئی لین دین ہی نہیں ہے، اس سے ملے جلے عرصہ ہو گیا۔ کیسا ہمارا نیکیاں کرنے کا طریقہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ رشتہ داریاں ملا کر تو دیکھیں، آپ کے رزق میں برکت نہ ہوئی تو آپ کہیں، آپ کے عمر میں برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے میل ملاپ میں گزرے گی، نہ کہ بستر مرض میں۔ یہ ہے عمر میں برکت۔ زیادہ لمبی عمر کوئی برکت والی نہیں، اس میں برکت ہے جس میں بیماریاں نہ ہو، آپ ذہنی دلی سکون میں ہو، وہ ہے آپ کی برکت والی زندگی۔ وہ چاہے تھوڑی ہے، وہ چاہے زیادہ ہے، لیکن اگر اس میں سکون، اگر اس میں اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنے کی توفیق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق، وہ ہے برکت والی زندگی۔
وہ مال جس میں آپ تھوڑے میں بھی خوش ہیں، زیادہ میں بھی خوش ہیں، وہ ہے برکت والا مال۔ آپ کے پاس ڈھیروں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ اس میں خوش نہیں ہیں، آپ کو سکون نہیں ہے، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، آپ کیسے اس مال کو سکون کا باعث کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ سوکھی روٹی کھا کر بھی سو رہے ہیں، آرام کی نیند، سکون کی نیند، آپ کا دن شب و روز سکون میں گزر رہے ہیں، تو وہ رزق برکت والا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے۔ آج کا نوجوان، آج کا میرا بھائی، وہ ایٹیٹیوڈ سٹیٹس کے اس قدر چنگل میں پھنس چکا ہے کہ وہ نہ کوئی بھائی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی بہن دیکھتا ہے، نہ کوئی ماموں، نہ چاچو، نہ پھپھا، نہ خالہ، کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ ان کے خلاف دھڑا دھڑ سٹیٹس لگائی جا رہا ہے، اور جن کا اتنا سخت نقصان ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑے گا اس کو میں اپنے آپ سے توڑ دوں گا۔ اور نوجوانوں، یہ آج کا وقت ہے، آج ہی سمجھ جائیں، ان ایٹیٹیوڈ سٹیٹس کے چکر سے باہر نکلیں، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دینا۔ آج جتنی مرضی یاریاں دوستیاں رکھیں، وقت کے ساتھ ضروری ہیں، لیکن جو رشتہ داری ہیں، جن کو رحم کہا گیا، جن کو ملانے کا حکم دیا گیا، ان سے اختلافات ختم کریں۔ اگر ہمارے انگلی سے ناخن بڑھ جاتا ہے تو ناخن کاٹا جاتا ہے، نہ کہ انگلی۔ اسی طرح اگر کسی رشتہ داری میں غلط فہمی پڑ جائے تو رشتہ داری کی غلط فہمی دور کی جاتی ہے، نہ کہ رشتہ داری۔ ہم نے غلط فہمی کو دور کرنا مناسب نہیں سمجھا اور رشتہ داری کو ہی ختم کر دیا، اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں بڑی بڑی بیماریوں کو فیس کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں وہ ٹینشنیں فیس کر رہے ہیں جو ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ٹینشنیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، ہم نے وہ کام چھوڑ دیے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم نے وہ طریقے اپنانے سے انکار کر دیا جو اللہ کا حکم تھا، ہم نے اپنی من مانی کی، اپنی اس طریقے کی زندگی گزارنی شروع کر دی جو دین سے بہت دور لے کے جا رہی ہے۔ ہمیں اس چیز کو غور سے سمجھنا ہے اور اپنی ساری ان کمیوں کو دور کرنا ہے جن کی وجہ سے آج ہم پریشانیاں فیس کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم ٹینشنوں میں ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم ذہنی سکون میں نہیں ہیں۔ آج ہر دوسرا نوجوان ڈپریشن میں ہے، کیوں ہے؟ اس کے واٹس ایپ کے سٹیٹس چیک کر لیں، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا، اس کا ہر دوسرا سٹیٹس اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہے، اس کا ہر دوسرا سٹیٹس اپنے عزیز و اقارب کے خلاف ہے، اس کا ہر دوسری بات اپنے رشتہ داروں کے خلاف لگتی ہے۔ وہ خود بھی ذہنی ٹینشن میں ہے، اپنے دیکھنے والوں کو بھی ٹینشن دے رہا ہے، اس کا سٹیٹس دیکھنے والا رشتہ دار اس کے مقابلے میں سٹیٹس لگا رہا ہے، بس یہی چل رہا ہے۔ زندگی کا سکون کہاں سے آئے؟ آپ کسی کو منہ پہ ملیں گے تو آپ کس منہ سے ملیں گے جبکہ آپ سٹیٹسوں پہ لوگوں کو یہ شو کروا رہے ہو کہ میرا تو وہ جانی دشمن ہے؟ آپ کیسے اس سے ملو گے؟ آپ کیسے اس کی شادیاں، اس کی خوشی، اس کی غمی میں شریک ہوں گے؟ کیسے آپ اپنے دل کو صاف کریں گے؟ اگر ان چیزوں نے ہمیں فائدہ دیا ہے، ان چیزوں کے نقصانات بھی ہمیں سامنے آ رہے ہیں، ان نقصانات سے ہمیں بچنا ہے اور فائدے ہمیں لینے ہیں تاکہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی قسم کی پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، جاؤ کوئی ایسا شخص اس دنیا میں لے کر آؤ جس کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی ہو۔ کوئی بندہ نہیں ہوگا ایسا جس کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے کسی بات پر انگلی اٹھائی تو وہ آپ کی ذات نہیں تھی، آپ کی ذات پر وہ بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کی ذات، آپ کی بات اتنی پختہ اور اتنی صاف شفاف تھی کہ ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا سکتے۔ انہوں نے آپ کی ذات پر کوئی بات نہیں کی۔ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آج سن لو۔ اپنے ایٹیٹیوڈ سٹیٹس کے چکر میں اپنی رشتہ داریاں خراب نہ کرو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتہ داریوں کو ملانے کی فضیلت بیان کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو توڑنے کا اتنا ہی نقصان ہے۔ اپنے رشتہ داریوں کی قدر کرو، اپنے رشتہ داریوں کو ملاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو اپنے واقعتاً اقارب کرو، قریب کرو ان کو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان کو ملو، ان سے حال احوال پوچھو، ان کی پریشانیاں سنو، اپنی سناؤ۔ اسی طریقے سے ہم اس دائرے میں آئیں گے جس دائرے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے کہ جو شخص رشتہ داریوں کو ملائے گا اس کے لیے یہ اجر ہے۔